اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات نے لاکھوں انسانوں کو فیض پہنچایا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کی اصلاح اور تبلیغ اسلام کا ادارہ ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم کیا تھا کہ تمام اسلامی ممالک بلکہ افریقہ کے ریگستانوں تک قادریہ سلسلے کی خانقاہیں قائم ہوئیں، اور اس طرح عرب، ہندوستان، انڈونیشیا اور افریقہ کے لاکھوں انسان سلسلہ قادریہ کے روحانی دائرے میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے اس تحریک کی بدولت ہدایت پائی۔ الجزائر کے کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں لوگ برائے نامسلمان تھے، صحیح اسلامی تعلیم ان تک نہ پہنچ سکی تھی، اور وہ ارکان مذہب سے بھی ناواقف تھے۔ آپ نے مبلغین کو ان علاقوں میں بھیجا تاکہ اس تاریک سرزمین پر نئے سرے سے دین کی روشنی پہنچائی جائے۔ یہ لوگ 5 اور 6 افراد کی جماعتیں بنا کر چلے اور مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ بعض لوگ تو اتنی دور نکل گئے جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تھا۔ ان کی وجہ قطع میں سادگی اور دلکشی تھی۔ یہ لوگ اسلامی اخلاق اور اسلامی سیرت کا مجسمہ تھے۔ ان کی شیریں گفتگو، سچائی اور سماجی زندگی ایسی تھی کہ انہوں نے وحشی قبائل کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ان لوگوں نے پہاڑوں اور ویرانوں میں جو جھونپڑیاں بنائی تھیں وہی آگے چل کر اسلامی تعلیم و تربیت کے ادارے بن گئے۔ چونکہ یہ مبلغین متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ عالم اور فاضل بھی تھے، اسی لیے انہوں نے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، اور تھوڑے ہی دنوں میں ان کے شاگرد عالم بن کر اپنے ملک میں تبلیغ کی خاطر ہر طرف پھیل گئے۔ مغربی افریقہ میں آپ کے سلسلے کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کے خلفاء نے مغربی سوڈان سے نائجیریا تک اسلام پھیلایا۔ دوسرے سلسلے کا روحانی دائرہ سینیگال، کینیا اور فیری ٹاؤن کے دور دراز علاقوں تک پھیلا ہوا ہے۔ سوڈان میں قادریہ سلسلے کی ابتدا 10ویں صدی ہجری میں حضرت تاج الدین رحمۃ اللہ نے کی تھی۔ اس سلسلے کی روحانی تعلیم کا کام مشرقی افریقہ کے سالی ممالک، وسطی افریقہ اور جنوبی افریقہ میں بھی ہوتا رہا۔ یہاں یہ کام برصغیر پاک و ہند کے مذہبی رہنماؤں نے انجام دیا۔ حضرت ابو سعید الحزمی رحمۃ اللہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی ایک تعداد آپ سے روحانی فیض حاصل کر رہی ہے تو اپنا مدرسہ جو بغداد میں تھا آپ کی تحویل میں دے دیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد طلبہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی، اور اہل بغداد نے مدرسے سے باہر کی زمین خرید کر مدرسے کو وسعت دی۔ سن 528 ہجری میں مدرسے کی عظیم الشان عمارت بن کر تیار ہو گئی۔ اب دور دور سے لوگ روحانی اور علمی فیض حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے میں آنے لگے۔ رفتہ رفتہ عالموں کی ایک خاصی جماعت تیار ہو گئی۔ آپ نے ان علماء کو تبلیغ اسلام اور اسلامی معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کے علاقوں میں بھیج دیا۔ ان لوگوں نے واپس پہنچ کر اس جذبے اور لگن سے کام کیا کہ تمام عرب، عراق اور شام کے علاقے آپ کے اثر میں آ گئے۔ آپ کے اخلاق و عادات کے بے شمار پہلو ایسے ہیں جن کا ذکر تفصیل سے کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے، لہٰذا آپ کی چند ایک فضیلتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت امراء اور وزراء کی دلی تمنا رہتی تھی کہ آپ ان سے کوئی ہدیہ قبول فرما لیں، مگر آپ کبھی نہ لیتے تھے۔ خلیفہ یا کسی امیر کے یہاں کبھی تشریف نہ لے جاتے۔ جب خلیفہ کی آمد کی اطلاع آپ کو ملتی تو آپ مجلس سے اٹھ کر مکان میں چلے جاتے تھے تاکہ خلیفہ کی تعظیم کے لیے اٹھنا نہ پڑے۔ جب خلیفہ آ کر بیٹھ جاتا تو تشریف لے آتے۔ عام آدمی جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اسے بخوشی قبول فرما لیتے اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اپنے پاس کچھ نہ رکھتے تھے، کسی کی تکلیف نہ دیکھ سکتے تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہوتا وہ ضرورت مندوں کو دے دیتے، خود تکلیف اٹھا لیتے مگر دوسروں کی ضرورت پوری کر دیتے۔ عبادت کا یہ حال تھا کہ 40 سال آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ 15 سال تک یہ معمول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد قرآن شریف ختم فرماتے رہے۔ آپ چھوٹوں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے، غریبوں معذوروں سے بہت محبت کرتے، مریضوں کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے اور انہیں تسلی اور تشفی دیتے، خود لوگوں کو سلام کرتے اور خود ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے۔ جب کسی سے گفتگو فرماتے تو اسے خدا سے ڈرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی نصیحت فرماتے، اور گفتگو کے دوران پابندی شریعت اور اتباع سنت پر سب سے زیادہ زور دیتے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے اپنے مواعظ، مکتوبات، مقالات اور ملفوظات نے ہر موضوع پر روشنی ڈالی ہے، مثلا حصول وجدان، محاسبہ نفس، ترقی مقامات، تربیت قلب، کشف و غیب، روح کی حقیقت اور غائب و موجود کی بحث وغیرہ وغیرہ۔
فرماتے ہیں ہر حالت میں مومن کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کام کرتا رہے جن کا حکم اللہ نے دیا ہے، دوسرے یہ کہ جن کاموں کی اللہ نے ممانعت کی ہے وہ ہرگز نہ کرے، تیسرے یہ کہ قضاء و قدر الہی پر راضی رہے۔ سنت کی پیروی کرتے رہو، بدعت کا راستہ اختیار نہ کرو، اطاعت کرو اور اطاعت کے دائرے سے باہر نہ آؤ، توحید خدا بندی کو مانو،